سوات کے علاقے مٹا میں جو سیلاب کی طغیانی ہے اس کے باعث جو تباہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پوری کی پوری سڑک جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے اور یہ سڑک جو ہے وہ حال ہی میں اس کو بنایا گیا تھا. آپ یہاں پہ کئی سالوں سے رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ دریا کے کنارے بہت سے ہوٹل اور عمارتیں جو ہیں وہ گرتی ہیں جب بھی سیلاب آتا ہے, تو یہ کیوں بنائے جاتے ہیں دریا کے کنارے, یہ ہوٹل کیوں بنائے جاتے ہیں؟ امین صاحب, یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ ان پر ہاتھ ڈالنا بھی انتہائی مشکل کام ہے, کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ سال 2010 میں بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی اور خاص طور پر وہ عمارتیں زیادہ تباہ ہوئی تھی جو کہ دریا کے کنارے آباد تھے یا جو انکروچمنٹ کے مد میں آ رہے تھے اور وہ تباہ ہو گئے تھے. دوبارہ سے لوگوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا, لوگوں نے وہاں پر دوبارہ آبادیاں کی, عمارتیں بنائی, لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے. اگر حکومت اس وقت ان لوگوں کو روکتے, کیونکہ 10-12 سال کے بعد ایک سیلاب آتا ہے اور تباہی مچا دیتا ہے, لوگ جب سیلاب کا پانی اتر جاتا ہے تو اگلے دن وہاں پر دوبارہ وہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہوتا ہے. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو روکے اور ان لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ وہاں پر خاص طور پر ان جگہوں پہ جو کہ دریا کے بالکل کنارے ہے, کیونکہ یہاں پر جو ریور پروٹیکشن ایکٹ ہے اس کے مطابق کوئی بھی شخص جو ہے وہ دریا سے 200 فیٹ کے قریب جو ہے وہ کوئی بھی عمارت, کوئی بھی گھر نہیں بنا سکتا. لیکن یہاں پر بالکل دریا کی منہ میں, دریا کے کنارے پر لوگوں نے مکانات اور ہوٹلز بنائے ہیں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. کیسے ٹھیک, تو یہ آپ کا بھی ادھر کافی نقصان ہوا؟ بس سب کا ہوا ہے نقصان. جی ایک آدمی کا ہو جائے تو اس کے پیچھے دوسرے آدمی کا نقصان ہو جاتا ہے. ایک کا گاڑی چلا جائے تو اس کے پیچھے دوسرے کا آدمی کا نقصان. یہ پانی کا جو ڈائریکشن ہے یہ کتنا سال پرانی اس طرف ہے, ادھر بائی پاس بھی بن گیا اور گورنمنٹ کا بہت پیسہ بھی خرچ ہو گیا, لیکن جو اصل کام تھا نا وہی نہیں ہو گیا. جو پانی کا ڈائریکشن ہے وہ اس طرف ہے, انہوں نے ادھر پہلے سے کوئی مضبوط کام نہیں کیا کنسٹرکشن کا, تو ادھر وہ بائی پاس بھی چلا گیا. یہ معمولی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا. یہ غلطی جو ہے وہ اس کی ہے جس نے یہ سڑک بنائی, یہ تقریباً اس کا سمجھو, اس کا اس لیے سمجھو, یہ تو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب نے بنایا, اس نے منظور کر دیا, لیکن اس کا اس لیے سمجھو کہ پہلے اس کا جو اس کا سیفٹی ہے اس کا سیفٹی ہونا چاہیے پہلے, تبھی بناؤ. آپ کے خیال میں, وعلیکم السلام, آپ کے خیال میں یہ سڑک یہ کیوں تباہ ہوگی؟ 1.5 سال پہلے بنی. تو پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنا ہم لوگوں کے لیے ادھر آیا اور ہمارے سے پوچھ لیا. دیکھو آپ کو تو سب کو پتہ ہے افغانستان ہم سے سب سے پیچھے ہے, لیکن ادھر سیلاب آیا اس ٹیم 150 ہیلی کاپٹر جو ہے نا ایک ٹیم پہ پرواز کر رہا تھا. کل رات لوگوں بیچ میں پھنسا ہوا تھا, ایک ہیلی کاپٹر پاکستان کے پاس نہیں ہے کہ آ کے وہ لوگوں کو اٹھائے, میتیں اٹھائے, جو پھنسے ہوئے وہ اٹھائے. اور کام جو ہے نا, کام تو ایسا ہوا ہے نا, ابھی اس جگہ سے اگر اوپر جائے گا نا 32 گھر 36 گھر جو ہے نا لے کے گیا تھا. ابھی تک کوئی بھی سیاسی ایک آدمی بھی جو ہے نا پوچھنے کے لیے نہیں آیا کہ بھائی آج وزیر اعلیٰ صاحب تو آیا ہے, صاحب آئے گا تو کیا کرے گا, بس پوچھے گا کہ یار بھائی کیسا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہے وہ ہے. اس سے تو پیٹ نہیں بھرتا ہے, اور وہ آدمی جو مرا ہوا ہے وہ تو زندہ نہیں ہوتا ہے. یا کوئی آٹے کا بوری دے دو یا کوئی دال کا دے دو, اس سے تو آدمی جو کیا کر, آپ کیا چاہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ ہم لوگ جو ہے نا صوبائی حکومت سے اور وفاقی حکومت سے, سارا جو حکومت ہے سب سے ہم لوگوں کو بہت شکایت ہے, بہت گلہ ہے کہ بھائی ایسا نہیں کرو. جو لوگوں بھی تکلیف آتے ہیں, تکلیف جو ہے نا اور عذاب جو ہے نا وہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے, یہ سب ملکوں میں آتا ہے. لیکن جو سرکاری لوگ ہیں اور جو لوگ ہیں وہ ایک دم پونچ جاتی ہے, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, لوگوں کے لیے. ادھر وزیر اعلیٰ صاحب کا گھر کس طرح ہے بلا؟ یہ وزیر اعلیٰ کا گھر یہ سامنے گھر ہے اس کے, یہ سامنے جو ٹھیک ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ جی میر صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب خود بھی آ گیا ہے اور اس کا عملہ پورا الرٹ ہے یہاں پہ, ان کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ فلڈ اور یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے سب کچھ. یہ رات کی وجہ ٹائم آیا اور یہ فلڈ تو کسی کو پتہ بھی نہیں اس کا چل رہا, لیکن یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے, ہم کسی کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. 12 لوگوں ذمہ دار حکومت کا تو ذمہ داری ہے نا. 5 آدمی آپ لوگ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں نا, 5 آدمی 5 گھنٹے سے کھڑا ہے. اگر ابھی آپ لوگ چاہیے نا تو 10 منٹ میں جو ہے نا پشاور وہ جو کوستان والے تھے 10 منٹ میں جو ہے نا ہیلی کاپٹر پہنچ جاتے ہیں نا, ابھی بھی جو ہے نا پرواز کر رہے ہیں. کیوں آیا یہ ابھی؟ یہ تو بات ہے نا سر. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کی بات میں مانتا ہوں, لیکن صرف فلڈ پاکستان یہ سوات میں تو نہیں آیا نا. ڈی اے خان وہاں جا کے جگہ تو ہر جگہ میں چاہتا ہے, ہر جگہ میں وہ ڈی اے خان میں ہے, پنجاب میں ہے, سندھ میں ہے, وہ بھی انسان ہے. سر یہ بعض لوگ ادھر کوئی ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے, کسی کا کاشتکاری کا ہے. کل میں یہ فوٹیج دیکھا ہے, کسی کا پورا گھر ساتھ اس کا بہت بڑا مویشی,
یہ نقصان بھی ہوا ہے. یہ غریب لوگ ہیں, ان کا کوئی اثاثہ نہیں ہے. ابھی ہم وزیر اعلیٰ اور یہ فلوڈ والا جو سیلاب کی جو زدگان ہے, ان کے لیے جو محکمہ وہ ریلیف دیتا ہے, ان لوگوں کا خیال رکھے کہ وہ تو بالکل تباہ, وہ تقریباً ابھی بھی نیوز آیا ہوا ہے نا, وفاقی صوبائی حکومت بولتے ہیں یہ ہمارا ذمہ داری نہیں تھا, وفاقی بولتے ہیں ہمارا ذمہ داری نہیں تھا. ذمہ داری ہے کس کا؟ وہ بولتے ہیں یہ دوسرا محکمہ ہے, وہ جو ہیلی کاپٹر ہے نا وہ یہ اس کا ذمہ داری ہے, اس کو اڑانا چاہیے تھا. تو یہ کس کا ذمہ داری ہے؟ ویسے یہ ہیلی کاپٹر تو اگر آ جاتا ہے تو وہ 5 لوگ بچ جاتے ہیں. ہیلی کاپٹر ادھر بھی بہت لوگ مرے ہوئے, گھر لے کے گیا تو بچے لے کے گیا ہے, بوڑھے لے کے گیا تھے, ابھی ایک دن نکلے ہے نا. سر اصل بات یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر کی اس میں ضرورت نہیں, اتنا ایسے بندی نہیں ہے کہ وہ پھنس گئے بیچ میں اور ان کو ریسکیو کرے ہیلی کاپٹر. یہ تو ہاتھ اور اپنے مطلب آپ کے تحت اگر کچھ کر سکتے, بندہ موقع پہ پہنچ جاتا تو کر سکتے ہیں, لیکن باقی ہمارا عملہ جتنے بھی ہے سارا سی ایم صاحب خود بھی آیا ہے اور ہمارا پورا الرٹ ہے, اس میں کمی بیشی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہنچنا یہ تو ہم دورب کا مسئلہ ہے, مین روڈ نہیں, بائی روڈ بندہ پہنچنا آج بھی بہت مشکل ہے, کیونکہ برج جتنے بھی سارے اڑا کے وہ لے گئے, بہا کے لے گئے. تو یہ انسان تو ہم تو کوشش کریں سارے لوگ اپنے آپ کے تحت, لیکن آس پاس کی جو ہے ان کے ساتھ جو پہنچ رہے موقع پہ وہی مسئلہ ہے. باقی سیلاب یہ تو اللہ کی طرف سے ہے, باقی ہمارا سارا الرٹ ہے. ہم لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ, آپ سے ہوشیار کوئی نہیں ہے. سیلاب میں ہم نے جدھر بھی دیکھا, ہم نے باہر ملک میں جو ہے نا ٹائم گزارا ہے, جدھر بھی سیلاب آتے ہیں نا تو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے نا ہیلی کاپٹر کا ہوتا ہے. لوگ کیا کرے گا, لوگ ادھر ایک آدمی پھنسا ہوا ہے, میں کیسے چھلانگ لگاؤں اس کو پکڑوں. بالکل ٹھیک ہے آپ کی. اور یہ جو لوگ یہاں پہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں, اور یہ دریا کے کنارے پہ میں کھڑا ہوں, دریا کے کنارے پہ میں نے لوگوں سے گفتگو کی ہے, بہت یہاں پہ نقصان ہوا ہے لوگوں کا, اور سڑک جو ہے وہ آگے سے ٹوٹی ہوئی ہے, اس لیے میں آگے کلام کی طرف نہیں جا سکتا. مزید بھی یہاں پہ ہم علاقوں میں لوگوں سے بات کریں گے. یہاں پہ سیلاب کی وجہ سے بڑی تباہی آئی ہے, تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ وہ لوگ جن کے گھروں میں پانی نہیں آیا, وہ لوگ جو سیلاب سے بچ گئے ہیں, آپ لوگ خوش قسمت ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. لیکن ان لوگوں کو مت بھولیں جو اس سیلاب کی تباہی کا شکار ہوئے, ان کا جانی نقصان ہوا, ان کا مالی نقصان ہوا. وہ لوگ آپ کی توجہ چاہتے ہیں, آپ کو ان کی مدد کرنی ہے.